ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے. ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب امنا کے لال پیکری حسن و جمال صاحب شرف و کمال خطیب بے مثال عبداللہ کے چند مدینہ کے تاجدار نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی برکتیں رحمت نازل ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ماہ مبارک اسلامی سال کا مہینہ جاری بساری ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ، بہت ہی مقدس مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وفات بھی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے یہ مہینہ، اس مہینے میں سارے کے سارے جمعے جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جائیں گے. آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجتا ہے یا پڑھتا ہے یا پڑھے گا اسے کیا ملے گا، اسے کیا سفارش ہوگی، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سا پڑھنا چاہیے. تو قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور وسلموا تسلیما، اور خوب درود بھیجا کرو، خوب سلام بھیجا کرو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو ایمان والوں سے بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی درود بھیجو، درود ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ خوب درود بھیجو. درود شریف کے بہت سارے مسائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود پڑھنا بھی یہ بہت مبارک بات ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو.
اس آیت سے معلوم ہوا کہ خود اللہ تعالی اور اس کے مقرب فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نزول کی شکلیں بہت زیادہ ہے. فرشتے بھی جو تو ہیں وہ رفع درجات کی صورت میں اللہ اکبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے ہیں. جو شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ اکبر. جو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. کون ہے ابو ہریرہ؟ صحابی رسول ہیں جس کی سب سے زیادہ روایتیں جو ہیں حضرت ابو ہریرہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت جو آتی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آتی ہیں. اور دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اسے کیا ملے گا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیات ورفع 10 درجات. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. جو شخص ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کریں. اللہ اکبر. جس پر اللہ تعالیٰ کوئی عام شخص نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مرید نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ساتھ ہی 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی 10 درجات بلند کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے محترم بھائیوں یہ درود شریف کی برکات بہت زیادہ ہیں. ہمیں اس مہینے میں نہیں سارا سال ساری زندگی ہمیں گاہے بگاہے نماز کے اندر نماز کے بعد چلتے پھرتے گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور رحمتوں کا نزول اور اللہ اکبر اتنی باتیں، اتنی خوشی کی رحمتیں. اللہ اکبر. اس لیے محترم بھائیوں کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں، ہم تو دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں. دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دعا کی قبولیت کا بہترین طریقہ کیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق عمر کے ساتھ ہم وہاں پہنچتے ہیں، رونق نما ہوتے ہیں. جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا، کون کہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود. تو کہتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ، تجھے کیا عطا کیا جائے گا، مانگ جو تو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا. اس لیے کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے وضو کرے، اس کے بعد
جب دعا کرے ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرے اور ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے جتنی ہو سکتی ہے، اس کے بعد جتنا زیادہ درود شریف ہو سکتا ہے پڑھے۔ جب انسان درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا درود جو ہم پڑھتے ہیں، کیا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، میری قبر کو میلا قبر نہ بناؤ، بلکہ مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ جو بھی شخص جہاں کہیں بھی ہوگا، جب وہ درود پڑھے گا تو وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود پہنچ جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے نکلی ہوئی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ اللہ اکبر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری روح جو ہے وہ اس کی طرف لوٹا دیتی ہے، تو میں اس کو سلام بھیجنے والے کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو سلام جو کوئی بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو وہ فوراً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس کو سلام کا جواب دیا جاتا ہے، درود کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان اللہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغوا من امت السلام۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر کچھ ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت درود پڑے گی تو فوری طور پر میری امت کا سلام پہنچا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص جگہ نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ہو انسان وہ درود پڑھے تو درود کا سلام جو اجر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے محترم بھائیو، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ انسان جب درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ انسان جتنا بھی چاہے درود پڑھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے فرشتے بھی تب اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک انسان درود شریف کی تسبیح کرتا رہتا ہے فرشتے تب تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک وہ اس پر درود پڑھتا رہتا ہے، اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ تھوڑا پڑھ لے یا زیادہ پڑھ لے، تھوڑا اجر حاصل کرنا چاہتا ہے یا زیادہ اجر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جتنا شخص درود پڑھے گا اتنا ہی اس کو اجر ملتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں درود کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جو کوئی شخص کہتا ہے میری پریشانی نہیں ختم ہوتی، اللہ اکبر، میں کیا کروں، میری پریشانی مصیبت نہیں ختم ہوتی، تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت، تم جتنا بھی چاہو درود پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں، میں نے چوتھا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھا ہے، فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، تم جتنا چاہو اس سے زیادہ درود پڑھو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انسان جتنا بھی زیادہ درود پڑھے گا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔
فرمایا اللہ کے رسول آدھا حصہ میں درود پڑھوں؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو تمہیں اور زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درود پڑھتے جاؤ، تمہاری پریشانی نہیں ختم ہوتی، تم درود کو چھوڑو نا، اللہ رب العزت آپ کی پریشانیاں ختم کرتے جائیں گے۔ تم درود پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ اس لیے یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ فضائل ہیں جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اذن یکفیک اللہ الدنیا والآخرہ، تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا جب تک انسان درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کا روز ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، شام کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، کل قیامت کے روز اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ کتنا وہ شخص ہے جو صبح کے وقت شام کے مرتبہ 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالی اللہ پر اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور فرمایا اسے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف کا پڑھنا قیامت کا روز ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر درود پڑھے گا۔ یہ ہیں وہ مسائل، یہ ہیں وہ فضائل جو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کے بتائے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، ہمیں درود شریف کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ذکر کرنے سے انسان کے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو بس ہم درود کی تسبیح کر لیں۔ ہم سفر میں جاتے ہیں، ہم پیدل سفر کرتے ہیں، ہم گھر بیٹھے ہیں، ہم دکان میں بیٹھے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں درود شریف کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جب انسان کے کوئی پریشانی آتی ہے یا اچانک کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے پیارے پیغمبر کا طریقہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ وہ استغفار ہر وقت کیا کرتے تھے۔ جب سیاہ بادل آ جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، اتنا سیاہ بادل کہیں ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ پہلی قوموں کے اوپر بارشوں کے عذاب بہت زیادہ آتے تھے، پتھروں کے عذاب بہت زیادہ آتے تھے، اور مختلف جانوروں کے عذاب بہت زیادہ آیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کالا سیاہ بادل دیکھتے تو فوراً استغفار زیادہ سے زیادہ کرتے۔ اگر ہم بڑی دعا نہیں آتی تو صرف استغفر اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ کوشش کرنی چاہیے، دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے، اس دعا کو پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وہ طریقہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ کالا بادل، ہم بادل کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، بادل دیکھ کر ہم ادھر سے اتنی بارش، اتنا بادل، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوتے، کبھی اندر جاتے کبھی باہر جاتے، پریشان ہوتے کہ کہیں ہمارے اوپر بارش کا زیادہ سے زیادہ عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس حالت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کون سا درود شریف ہے جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ وہ درود ہے، وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود کو ہمیں پڑھنا چاہیے ہر وقت، صبح شام دوپہر شام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ درود ہے جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ وہ الفاظ ہے جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔
जिसको सहाबी पढ़ते हैं, जिसको ताबीन पढ़ते हैं, जिसको वली पढ़ते हैं, यही दरूद आज हमारे लिए भी वही है। इस दुआ दरूद की हमें कसरत से तस्बीह करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ हमें ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। سبحان ربك رب العزة عما